یہ نزلہ انجام کا آغاز تھا۔ کراچی میں ان کی کھانسی کا سلسلہ جاری رہا اور آخر جب انہیں ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں برونکائٹس تھا۔ چند دنوں کے لیے انہوں نے آرام کرنا گوارا کر لیا، لیکن اس عرصے میں بھی اہم فائلوں کے معائنے کا کام جاری رکھا۔ چند ہفتوں کے بعد ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی، گو نقاہت کا وہی عالم رہا۔ میں نے ان سے کئی مرتبہ کہا کہ کراچی چھوڑ کر کسی صحت افزا مقام پر چلے جائیں۔ کرنل رحمان بھی میری حمایت کرتے رہے، بلکہ انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اگر کم از کم 2 ماہ کے لیے سارے کام ترک نہ کیے گئے تو ان کی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ جون کے مہینے میں ایک دن وہ ہماری بات مان گئے اور کوئٹہ جانے کی خواہش کی، جو کہ کراچی کی نسبت ٹھنڈا علاقہ ہے۔ کوئٹہ میں آمد کے چند دنوں کے اندر ہی ان کی صحت میں نمایاں اور خوشگوار تبدیلی ہوئی۔ ان کی خوراک پہلے سے بہتر ہو گئی اور نیند بھی زیادہ آنے لگی، حتیٰ کہ کھانسی بھی بہت کم رہ گئی اور بخار تقریباً ختم ہو گیا۔ صرف وہی فائلیں ان کی خدمت میں پیش کی جاتی جو بے حد اہم نوعیت کی ہوتی تھی۔ میں نے کئی سال کے بعد انہیں پرسکون اور بہتر حالت میں دیکھا تھا۔ کبھی کبھار کوئٹہ میں وہ جلسوں میں شرکت کر لیا کرتے تھے اور ایسے موقعوں پر وہ حالات حاضرہ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ 1 جولائی 1948 کو کراچی میں ہونے والی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رسم افتتاح میں قائد اعظم نے شرکت کی رضامندی کا اظہار کیا تھا، اس خیال سے کہ کہیں یہ سفر ان کی صحت کے لیے مضر ثابت نہ ہو۔ میں نے انہیں اس تقریب میں شمولیت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے کہ کانگریس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان کی حیثیت ایک دیوالیہ ریاست جیسی ہوگی، جہاں لوگ تجارت، صنعت، بینکاری، جہاز رانی یا انشورنس کی بابت بالکل بے بہرا ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک مالیات اور بینکاری میں ہماری آزادی کی علامت ہے۔ میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ فکر نہ کرو، ہم چند دنوں کے بعد کوئٹہ واپس آ جائیں گے۔ کوئٹہ سے کراچی کا ہوائی سفر بڑا بوجھل ثابت ہوا۔ افتتاح کے دن وہ اتنے کمزور تھے کہ بمشکل اٹھ سکے۔ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر ہی وہ اسٹیٹ بینک کی عمارت کا افتتاح کرنے گئے۔ لوگوں نے انہیں دیکھا اور ان کی تقریر سنی۔ انہوں نے یقیناً اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان کی صحت بہت گر چکی تھی۔ تقریر کے دوران ان کی آواز بمشکل سنائی دیتی تھی اور کمزوری اور نقاہت کے مارے وہ بولتے بولتے رک جاتے اور کھانسنے لگتے تھے۔ جب ہم گھر واپس پہنچے تو وہ بوٹ اتارے بغیر ہی بستر پر گر پڑے۔ اسی شام کینیڈا کے تجارتی کمشنر کی طرف سے دیے جانے والے ایک استقبالیہ میں شریک ہونے کی دعوت بھی انہوں نے قبول کر لی تھی۔ یہ استقبالیہ کینیڈا کی 81ویں سالگرہ کے موقع پر دیا جا رہا تھا۔ اس دعوت کو رد کرانے کے سلسلے میں میری کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ پارٹی میں موجود مہمانوں سے باتیں کرتے اور مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنی تھکن اور کمزوری کا کوئی احساس نہ ہونے دیا۔ بہرحال ویسے یہ آخری سوشل مصروفیت تھی جس میں قائد اعظم نے شرکت کی۔ کراچی میں 5 دن کے قیام کے بعد ہم ہوائی جہاز سے کوئٹہ واپس پہنچے۔ سفر کی صعوبتوں سے وہ بظاہر متاثر تو نہ ہوئے، لیکن اگلے دن ان کی نقاہت میں اضافہ ہو گیا اور
ہلکا سا بخار بھی اٹھ کر آیا۔ کوئٹہ میں مختلف اداروں کی جانب سے دعوتوں کی درخواستیں آنی شروع ہو گئیں۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ انکار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اس بات سے قائد اعظم کچھ اتنے پژمردہ ہوئے کہ انہوں نے زیارت جانے کا فیصلہ کر لیا، جو کوئٹہ سے چند میل کے فاصلے پر زیادہ ٹھنڈا اور فرحت بخش مقام ہے۔ زیارت کی ریزیڈنسی ہماری قیام گاہ تھی۔ یہ ایک قدیم مگر دل فریب 2 منزلہ عمارت ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کوئی فوجی چوکی کسی ٹیلے پر واقع ہو۔ یہاں وسیع و عریض لان اور باغات ہیں۔ پھلدار درختوں اور حسین پھولوں کی کیاریوں کا ایک جھنڈ اس علاقے کی دلکشی اور حسن میں 4 چاند لگاتا ہے۔ قائد اعظم نے اس خاموش جادو نگری کو بہت پسند کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ، جو کہ سینے کی بیماریوں کے ماہر تھے، اپنے ایک مریض کو دیکھنے زیارت آئے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کے کمشنر کی بیوی مسز خان نے تجویز پیش کی کہ قائد اعظم کا معائنہ ڈاکٹر شاہ سے کروایا جائے۔ جب میں نے اس خیال کا اظہار بھائی سے کیا تو انہوں نے پرزور طریقے سے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ انہیں کوئی مہلک بیماری نہیں ہے، البتہ اگر ان کا ہاضمہ درست ہو جائے تو وہ جلد ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب انہوں نے اپنی کیفیت میں کوئی افاقہ محسوس نہ کیا تو پھر طبی امداد حاصل کرنے کے بارے میں پہلی مرتبہ خواہش ظاہر کی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری فروخ امین کو ہدایت کی کہ وہ سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی کو ٹیلی فون کریں اور لاہور کے مشہور ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو وہاں بلوانے کا فوری بندوبست کریں۔ یہ واقعہ 21 جولائی 1948 کا ہے۔ پیغام بھیج دینے کے بعد ہم بے چینی سے ڈاکٹر کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ قائد اعظم کی حالت روز بروز گرتی جا رہی تھی، مگر ان کا ذہن اب بھی بیدار تھا۔ وہ مجھ سے نئے آئین، تنازع کشمیر اور مہاجرین کے بارے میں گفتگو کیا کرتے، مگر جو چیز انہیں سب سے زیادہ پریشان کیے ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس وقت اور طاقت بہت کم رہ گئی تھی، جبکہ اتنے سارے کام ابھی نپٹانے باقی تھے۔ جمعہ 23 جولائی کی شام کو کرنل الہی بخش کی زیارت میں آمد سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے بھائی کو یہ اطلاع پہنچائی، مگر انہوں نے سرد مہری سے کہا، ان سے کہیں کہ وہ صبح تشریف لائیں، شام زیادہ ہو چکی ہے اور اس وقت میں اپنے آرام میں کسی قسم کا خلل نہیں چاہتا۔ میں نے ان سے بہت منت سماجت کی کہ ڈاکٹر سے معائنہ کروا لیں، مگر وہ مائل نہ ہوئے اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اگلی صبح میں کرنل الہی بخش کو ساتھ لے کر قائد اعظم کے پاس گئی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ان سے کوئی سوال کرتا، انہوں نے کہا، امید ہے تمہارا سفر اچھا گزرا ہوگا ڈاکٹر۔ رسمی ظاہرداریوں کے بعد قائد اعظم نے 1934 سے لے کر اب تک کی بیماریوں اور تکالیف کے بارے میں مختصراً ڈاکٹر کو بتایا، ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی حالت ٹھیک ہے سوائے ہاضمے کے۔ میں پچھلے 14 سال سے 14 گھنٹے روزانہ کام کر رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ اس سے پہلے میں کبھی بیمار نہیں پڑا سوائے گزشتہ چند سالوں میں جب مجھے اکثر بخار اور کھانسی کی تکلیف رہی۔ میں سگریٹ بہت پیتا ہوں
تھوڑے سے آرام سے میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اب یہ بخار اور کھانسی کچھ زیادہ دیر پا اور طویل ہو گئی ہے۔ یہ چند جملے بولنے کے بعد وہ تھک کر چپ ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ان کی نبض دیکھی۔ قائد اعظم اس دوران مسلسل کھانستے رہے۔ چند ہفتے قبل انہوں نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے نزلے کی شکایت ہو گئی اور اس وقت سے یہی پینسلین کی ٹکیاں استعمال کر رہا ہوں۔ جسمانی طور پر میرے اندر کوئی خرابی نہیں۔ لندن میں تقریباً 15 سال پہلے ڈاکٹروں نے پیٹ کے آپریشن کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب میں نے جرمنی میں چند ڈاکٹروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت میرے بمبئی کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مجھے دل کی بیماری کی شکایت ہے۔ بس ڈاکٹر، جب سے میں نے ایسی متضاد باتیں سنی ہیں، ڈاکٹروں سے میں نے جان چھڑا لی ہے۔ کرنل الہی بخش نے اچھی طرح معائنے کے بعد کہا، جناب، آپ کا پیٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے سینے اور پھیپھڑوں کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ پہلے میں ماہرین سے آپ کے خون اور بلغم کا معائنہ کرواؤں گا۔ قائد اعظم خاموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سنتے رہے۔ جناب والا، آپ کو زیادہ مقوی غذاؤں کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ ناشتے میں آپ دلیا، انڈے، مکھن، روٹی، کافی اور بہت سارا دودھ استعمال کریں۔ دن کے کھانے میں مرغ کا گوشت، سبزیاں اور کسٹرڈ یا جیلی، اور رات کے کھانے میں بھنی مچھلی، اپنی پسند کی چٹنی، سبزی اور پھل، حلوہ اور کافی استعمال کریں۔ یہ تو بہت ساری چیزیں ہو گئیں ڈاکٹر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب میں ہضم کر لوں گا؟ جی جناب، آپ کو اسی غذا کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور ڈاکٹر محمود آئے، جنہوں نے ان کے خون اور بلغم کا نمونہ لیا۔ اسی دوپہر کو میں نے ایک حوصلہ شکن خبر سنی۔ مجھے ایسے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے کھسکنے لگی ہو۔ میں نے مناسب سمجھا کہ کرنل الہی بخش خود قائد اعظم کو یہ خبر پہنچائیں۔ جناب، ڈاکٹر نے کہا، ہم نے جو ٹیسٹ لیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑے خراب ہیں۔ قائد اعظم نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے تپدق ہے۔ یہ بتائیں کہ مجھے یہ عارضہ کب سے ہوا ہے؟ میرے خیال میں کم از کم 2 سال سے، لیکن اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینے سے پہلے سینے کا ایکس رے لینا ضروری ہوگا۔ ممکن ہے کوئی سنگین صورتحال نہ ہو، اور اگر آپ کے جسم نے دواؤں کا اثر قبول کر لیا تو انشاءاللہ آپ جلد اچھے ہو جائیں گے۔ کیا مس جناح کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے؟ جی جناب، میں انہیں بتا چکا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ایک غلطی تھی، وہ بہرحال عورت ہے۔ ٹھیک اس وقت میں کمرے میں داخل ہوئی۔ قائد اعظم نے ڈاکٹر سے پوچھا، آپ کے خیال میں مجھے کتنے عرصے تک بستر پر رہنا پڑے گا؟ آپ کو تو معلوم ہی ہے مجھے ابھی بے شمار کام کرنے ہیں۔ یہ بتانا قبل از وقت ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ آپ جلد از جلد اچھے ہو جائیں۔ جب مجھے اپنے بھائی کے ساتھ تنہائی نصیب ہوئی، میں نے دیکھا کہ ان کے زرد چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، فاطمہ، تم نے ٹھیک کہا تھا، مجھے پہلے ہی ماہرین سے اپنا معائنہ کرانا چاہیے تھا۔
خیر مجھے افسوس نہیں ہے، اپنی بیماری سے مقابلہ کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے کبھی دوسروں کا مشورہ اندھا دھند قبول نہیں کیا۔ زندگی کے سبق میں نے ہمیشہ ٹیڑھے میڑھے اور دشوار گزار طریقوں سے سیکھے ہیں۔ ان کی قوت ارادی حالات پر دوبارہ حاوی ہو گئی، خوراک بھی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ میں نے امانت علی کو اپنا باورچی رکھا، جو کہ پیرس کے رٹز ہوٹل کا ہیڈ خانسامہ رہ چکا تھا اور کپور تھلہ کے مہاراجا کے یہاں بھی ملازمت کر چکا تھا۔ کرنل الہی بخش نے چھوٹے موٹے کاموں کے سلسلے میں ایک میڈیکل اسسٹنٹ بھی مقرر کر دیا، مثلاً بخار کا ٹیمپریچر معلوم کرنا۔ جب پہلی مرتبہ اس نے ایسا کیا تو قائد اعظم نے پوچھا، کتنی حرارت ہے مجھے؟ اس نے جواب دیا، جناب اس بات کی اطلاع میں صرف ڈاکٹر کو ہی دے سکتی ہوں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی، انہوں نے مسکرا کر مجھ سے کہا، میں فرض شناس انسانوں کو پسند کرتا ہوں جو مستقل مزاج اور ثابت قدم ہوتے ہیں۔ کسی ملاقاتی کو قائد اعظم سے ملنے کی اجازت نہیں تھی سوائے حسن اصفہانی کے، جو امریکہ میں ہمارے سفیر تھے۔ جب وہ ہمیں زیارت ملنے آتے تھے، قائد اعظم ان سے مل کر خوش ہوتے، اس لیے کہ وہ کئی سال سے ان کے قریبی شریک کار رہ چکے تھے۔ اس مرتبہ بھی اصفہانی جب قائد اعظم سے ملاقات کے بعد باہر آئے تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ طبیعت کی کچھ بحالی کے بعد انہوں نے کرنل الہی بخش سے کہا کہ اگر امریکہ سے طبی ماہرین یا دواؤں کی ضرورت پڑے تو انہیں فوراً مطلع کیا جائے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، اگر ضرورت پڑی تو ایسا ہی کیا جائے گا۔ اسی اثناء میں کرنل الہی بخش کی درخواست پر لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ سینے کے امراض کے ماہر، ڈاکٹر عالم ایکس رے کے ماہر اور ڈاکٹر غلام محمد کلینیکل پیتھولوجسٹ اپنے عملے کے ساتھ پہنچے۔ ان کے معائنوں اور ٹیسٹ نے کرنل الہی بخش کے تشخیص کی تصدیق کی۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک نرس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلے تو قائد اعظم نے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو رہی ہے، لیکن آخر کار وہ مان گئے اور کہنے لگے، کئی ہفتوں سے میری بہن دن رات میرے بستر کے ساتھ لگی رہی ہے، یقیناً وہ بھی تھک چکی ہوگی، بہتر ہے آپ لوگ ایک نرس رکھ لیں۔ اس طرح کوئٹہ کے سول ہسپتال کی سسٹر فلیس ڈینہم زیارت آ گئی۔ وہ ایک عمدہ نرس ثابت ہوئی اور قائد اعظم کو اس کا پیشہ ورانہ انداز اور طریقہ پسند آیا۔ اس نے غذا وغیرہ کی پابندی کا اچھی طرح خیال رکھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اب وہ پہلے سے زیادہ پرسکون تھے، زیادہ دیر تک سویا کرتے اور پہلے کی نسبت بھوک بھی بہتر ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ان کا درجہ حرارت بھی معمول پر آ گیا۔ ان کی کھانسی بھی تقریباً ختم ہو گئی اور ان کا دوران خون بھی باعث تشویش نہ رہا۔ جولائی کے آخر میں وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی زیارت آئے۔ حالانکہ شام گہری ہو چکی تھی، لیکن قائد اعظم نے ان سے ملاقات کی آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے تک ان سے گفتگو کی اور بھائی نے انہیں رات کے کھانے کے لیے ٹھہرنے کو کہا۔ انہوں نے مجھے ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہونے کو کہا۔ میں کھانا اکثر اوپر کی منزل پر ہی کھایا کرتی تھی۔ میں نے کہا،
میں آپ کے پاس ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھوں گی۔ نہیں، انہوں نے جواب دیا، یہ مناسب نہ ہوگا، یہاں وہ ہمارے مہمان ہیں، تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا۔ آزادی پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قائد اعظم نے ڈاکٹروں کی ہدایت کے باوجود قوم کے نام اپنا پیغام تیار کیا۔ یہ کوشش بھی ان کی صحت پر ایک بار بنی۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تو ان کا دوران خون بہت کم تھا، ان کے پاؤں سوجے ہوئے تھے اور منہ سے لعاب بہت زیادہ نکلنے لگا تھا۔ یہ علامات ظاہر کرتی تھی کہ ان کا دل اور گردے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ زیارت کی بلندی ان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ قائد اعظم کوئٹہ جانے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن یہ تبدیلی 14 اگست کی رسوم کے بعد ہونی تھی، کیونکہ عوام ان کو دیکھنے کی امید کرتے تھے۔ لیکن جب ڈاکٹروں نے فوری تبدیلی پر اصرار کیا تو طے کیا گیا کہ اس دن سے ایک روز قبل موٹر کے ذریعے سفر کیا جائے گا۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ پاجامہ قمیض میں سفر نہیں کریں گے۔ اس بات سے تھوڑی سی خوشی مجھے ضرور ہوئی کہ زندگی میں ان کی دلچسپی ہنوز برقرار تھی۔ میں نے ایک بالکل نیا سوٹ اور ایک میچ کرنے والی ٹائی نکالی اور کوٹ کے اوپر والی جیب میں ایک رومال بھی لگا دیا۔ پھر میں نے چمکتے ہوئے بوٹ پہننے میں ان کی مدد کی۔ انہیں ایک اسٹریچر پر باہر لایا گیا اور اس بڑی ہمبر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا جس میں ہمیں کوئٹہ کا سفر کرنا تھا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھی جبکہ نرس ٹیناہم فولڈنگ سیٹ پر تھی اور ان کا ADC ڈرائیور کے ساتھ سامنے والی سیٹ پر۔ دھچکوں سے بچنے کے لیے کار آہستہ روی سے آگے بڑھنے لگی۔ ہم لوگ ہلکے پھلکے مشروبات وغیرہ کے لیے 2 مرتبہ راستے میں رکے۔ کوئٹہ پہنچنے میں ہمیں 4 گھنٹے لگ گئے۔ ریزیڈنسی میں ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور کہا کہ سفر کا ان پر کوئی برا اثر نہیں پڑا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں سے کہا، میں یہاں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ زیارت میں تو سانس لینا بھی مشکل تھا۔ ان کی صحت بہتر ہونے لگی اور ڈاکٹر الہی بخش نے انہیں فی گھنٹہ روزانہ فائلیں دیکھنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ ہمہ وقت اپنی صحت کے بارے میں نہ سوچتے رہیں۔ اس رعایت سے وہ کافی لطف اندوز ہوئے۔ چند دنوں کے بعد انہیں بستر چھوڑنے کی اجازت بھی مل گئی اور کسی کا سہارا لے کر وہ چند قدم چلنے بھی لگے تاکہ دوران خون بہتر ہو جائے۔ یہ چہل قدمی انہیں راس آئی۔ یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی کہ ابھی ان کے اندر جدوجہد اور مدافعت کا جذبہ باقی تھا۔ اور پھر قائد اعظم نے کہا، ڈاکٹر، مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے۔ میں نے کئی دنوں سے ایک سگریٹ بھی نہیں پیا۔ کرنل الہی بخش مان گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے جناب، لیکن صرف ایک سگریٹ روزانہ ملے گا اور شرط یہ ہوگی کہ آپ کش اندر نہیں کھینچیں گے۔ میں نے انہیں ان کے پسندیدہ کریون اے سگریٹوں کا ایک ڈبہ لا کر دیا۔ وہ اس برانڈ کے تقریباً 50 سگریٹ روزانہ پینے کے عادی تھے۔ شام کو ڈاکٹر نے ایش ٹرے میں 5 سگریٹوں کے بچے ہوئے ٹکڑے دیکھے۔ جب انہوں نے ایش ٹرے کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا تو قائد اعظم نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں نے 5 سگریٹ پیے تھے، مگر میں نے کش اندر کی جانب نہیں کھینچا۔ 7 اگست کو عید الفطر کا دن تھا اور وہ قوم کے نام اپنا عید کا پیغام لکھنے میں مصروف ہو گئے۔
یہ ان کا عوام کے ساتھ آخری مراسلہ تھا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا، ہم صرف اپنی متحدہ کوششوں اور اپنے مقدمے یقین کی بنا پر اپنے خوابوں والے پاکستان کو ٹھوس حقیقت میں تبدیل کر سکیں گے۔ کروڑوں لوگوں کی اتنی بڑی ہجرت نے غیر معمولی اہمیت کا مسئلہ پیش کر دیا تھا۔ اس بہتے ہوئے انسانی سیلاب کے لیے نئے انتظام کرنے میں ہمیں بے شمار دقتیں پیش آئیں۔ ہمارے مسلمان ملکوں کے لیے میرا عید کا پیغام دوستی اور نیک خواہشوں کا پیغام ہے۔ ہم سب اس وقت پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں۔ طاقت کی سیاست کا جو کھیل فلسطین، انڈونیشیا اور کشمیر میں کھیلا جا رہا ہے، اس سے ہم سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم آپس میں متحد ہو کر بین الاقوامی اداروں میں آواز بلند کریں اور اپنی بات منوائیں۔ اگست کے آخر میں اچانک وہ بہت پژمردہ اور دل برداشتہ ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، فاطمہ، اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ جتنی جلدی میری سانسوں کا سلسلہ رک جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے اور سوچنے لگی کہ آخر یہ تبدیلی کس بنا پر آئی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بڑے ضبط و تحمل سے پرسکون رکھا اور کہا، بھائی، آپ جلد ہی اچھے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر بھی پر امید ہیں؟ نہیں، انہوں نے اصرار کے ساتھ کہا، میں زندگی نہیں چاہتا۔ 1 ستمبر کو کرنل الہی بخش بڑے اداس نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، قائد اعظم کو جریان خون کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ میں حقیقتاً پریشان ہوں۔ ہمیں انہیں کراچی لے جانا چاہیے۔ اب کوئٹہ کی بلندی بھی ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ان کی صحت دن بدن گرتی ہی چلی گئی اور 6 ستمبر کو ڈاکٹروں نے کہا کہ انہیں نمونیا ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے خون کا ٹیسٹ ایک شدید متعدی پن کا حامل ہے۔ انہیں آکسیجن دی جانے لگی۔ 7 ستمبر کو میں نے واشنگٹن میں اصفہانی کو فون کیا کہ وہ امریکی ماہرین فوراً بھجوائے جائیں، جن کے نام ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے تجویز کیے تھے۔ اس سے اگلے روز میں نے ڈاکٹر محمد علی مستری کو فوراً کوئٹہ آنے کے لیے فون کیا۔ ڈاکٹروں کی پھر ایک مجلس ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ قائد اعظم کو فوراً کراچی منتقل کیا جائے، کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے نحیف دل پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ ان کا بچنا معجزے سے کم نہ ہوگا۔ جب میں نے اپنے بھائی کو نئے پروگرام کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے کراچی لے چلو۔ میں وہاں پیدا ہوا تھا، میں وہیں دفن بھی ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور میں کوشش کے باوجود بھی ان کے سرہانے سے ہٹ نہ سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سو گئے، لیکن ان کی نیند بے چین اور بے ربط تھی۔ وقتاً فوقتاً ان کے ہونٹوں سے دبے دبے الفاظ سنائی دیتے تھے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، ماں، ابا، مہاجرین، کشمیر، ابا، فاطمہ۔ ان کے جہاز وائکنگ کو فوراً کوئٹہ پہنچنے کا حکم دیا گیا اور ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو کراچی جانے کے لیے 2 بجے ہوائی اڈے پر جمع ہونا چاہیے۔ جس وقت ان کو اسٹریچر پر ڈال کر جہاز کے کیبن میں لایا گیا تو پائلٹ اور جہاز کے عملے نے ایک قطار میں کھڑے ہو کر انہیں سلامی دی۔ انہوں نے جواباً آہستگی سے اپنا نحیف بازو ہلایا۔
سامنے والے کیبن میں ایک بستر کا فوری بندوبست کیا گیا اور میں ڈاکٹر مستری اور سسٹر ڈیناہم کے ہمراہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی۔ پائلٹ نے ہمیں آگاہ کیا کہ کچھ دیر تک اسے 7,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنا پڑے گا، لیکن پہاڑی علاقے کی پرواز ختم ہوتے ہی جہاز کی بلندی 5,000 فٹ ہو گئی۔ آکسیجن کی نالیاں اور گیس ماسک تیار رکھے گئے تھے۔ جب وائکنگ نے بلندی پر چڑھنا شروع کیا، قائد اعظم کے لیے سانس لینا دوبھر ہونے لگا اور میں نے ان کے منہ اور ناک پر گیس ماسک لگا دیا۔ کچھ دیر تک وہ آکسیجن لیتے رہے، پھر انہوں نے گیس ماسک کو پرے کر دیا، جیسے وہ کہہ رہے ہوں یہ سب بیکار ہے۔ ڈاکٹر مستری سے کہہ کر میں نے کرنل الہی بخش کو بلوایا اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ قائد اعظم کے منہ اور ناک پر گیس ماسک لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے پرواز کے بعد ہم ماری پور کے ہوائی اڈے پر 4:15 بجے اترے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آج سے 1 سال قبل قائد اعظم امید اور اعتماد کے ساتھ ہوائی جہاز سے اترے تھے اور پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کے ارادے سے پر امید تھے۔ ان گنت لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا، لیکن آج پیش کی ہدایت کے مطابق ہوائی اڈہ سنسان اور ویران پڑا تھا۔ البتہ گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری کرنل نالس ہمارا خیر مقدم کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ قائد اعظم کو ایک اسٹریچر پر لٹا کر ایک فوجی ایمبولینس میں رکھا گیا، جس میں انہیں سرکاری رہائش گاہ لے جانا تھا۔ ایمبولینس میں میرے علاوہ سسٹر ڈیناہم بھی تھی۔ گاڑی بہت سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہماری پارٹی کے دوسرے ارکان کاروں میں سفر کر رہے تھے۔ صرف کرنل الہی بخش، ڈاکٹر مستری اور ملٹری سیکرٹری گورنر جنرل کی کیڈیلاک میں ہماری ایمبولینس کے پیچھے آ رہے تھے۔ غالباً 4-5 میل کا سفر طے ہوا تھا کہ ایمبولینس نے ایک ہچکولا سا کھایا اور یکدم رک گئی۔ 5 منٹ کے بعد جب میں باہر نکلی تو پتہ چلا کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ ڈرائیور انجن میں بھی کوئی گڑبڑ محسوس کر رہا تھا۔ جب میں دوبارہ ایمبولینس میں داخل ہوئی تو قائد اعظم کی پلکوں میں آہستگی سے حرکت ہوئی اور کچھ ان کے ہاتھوں میں بھی جنبش ہوئی۔ میں نے ان پر جھکتے ہوئے بتایا کہ انجن بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ عموماً ستمبر کے مہینے میں تیز سمندری ہوائیں چلتی رہتی ہیں، جن سے درجہ حرارت بھی کم رہتا ہے، لیکن اس دن ہوا بند تھی اور حبس آلود گرمی جان لیوا تھی۔ اس پر ستم یہ کہ لاتعداد مکھیاں ان کے چہرے کے گرد منڈلانے لگیں۔ ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ انہیں اڑا سکے۔ ممکن ہے کہ انہیں یہ بھی نہ پتہ ہو کہ اس وقت وہ کھرا در کے بالکل قریب ہیں، جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا، اور ان کے پتلے دبلے لمبے ہاتھ کتنی مہارت سے کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ سسٹر ڈیناہم اور میں باری باری انہیں پنکھا جھلتے رہے، ساتھ ہی دوسری ایمبولینس کا انتظار بھی جاری رہا جو ہمیں گورنر ہاؤس تک پہنچاتی۔ کیڈیلاک میں انہیں نہیں لے جایا جا سکتا تھا کیونکہ وہ اتنی بڑی نہ تھی کہ اس میں اسٹریچر سنوا سکے۔ اس لیے ہم سب تسلیم و رضا کے ساتھ انتظار کی گھڑیاں کاٹنے لگے۔ قریب ہی مہاجرین کی بے شمار جھونپڑیاں آباد تھیں اور لوگ
اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے، اس بات سے لا علم کہ ان کا قائد اعظم جس نے انہیں ایک وطن دیا تھا اس وقت ان کے پاس بے بس و مجبور پڑا ہوا ہے۔ کاریں ہارن بجاتے ہوئے گزر رہی تھیں، بسیں اور ٹرک بھی شور مچاتے ہوئے چلے جا رہے تھے، اور ہم وہاں ایک ایسی ایمبولینس میں بے حس و حرکت پڑے تھے جس نے 1 انچ بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، قائد اعظم کی قیمتی زندگی کی گھڑیوں کے برابر کم ہونے کی پرواہ کیے بغیر 1 گھنٹے سے زائد انتظار کرنا پڑا۔ ساری زندگی میں نے انتظار کے اس 1 گھنٹے سے زیادہ تکلیف دہ اور اذیت ناک گھڑی نہیں گزاری۔ آخر دوسری ایمبولینس آئی، ان کا اسٹریچر اس میں منتقل کیا گیا اور ہم گورنر جنرل ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر جب انہیں اسٹریچر سے اتار کر بستر پر لٹایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ماری پور سے گورنر جنرل ہاؤس تک پہنچنے میں ہمیں 2 گھنٹوں سے زیادہ وقت لگا تھا۔ ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور کہا کہ انہوں نے سفر بخیر و خوبی طے کیا تھا۔ جلد ہی وہ سو گئے اور ڈاکٹر یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے کہ وہ تھوڑی دیر تک پھر واپس آ جائیں گے۔ اب میں اپنے بھائی کے ساتھ بالکل اکیلی تھی، جو بڑے آرام و سکون سے سو رہے تھے۔ اتنے سکون سے سوتے ہوئے میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس طرح تقریباً 2 گھنٹے تک متواتر سوتے رہے اور پھر اچانک انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھا اور اپنے سر کو اس طرح جنبش دی کہ میں ان کے قریب آ جاؤں۔ ظاہر ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے جب انہوں نے سرگوشی میں کہا، فاطمہ، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا سر ذرا دائیں جانب جھک گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں کمرے سے چیختی چلاتی باہر بھاگی، ڈاکٹر، ڈاکٹر، جلدی آؤ، میرا بھائی مر رہا ہے۔ کہاں چلے گئے سب ڈاکٹر؟ چند لمحوں میں سب وہاں موجود تھے، ان کا معائنہ کرنے اور انہیں انجیکشن دینا شروع کیا۔ میں وہاں کھڑی رہی، خاموش، بے حس و حرکت۔ پھر میں نے انہیں ان کے جسم کو سرتاپا چادر سے ڈھانپتے دیکھا۔ کرنل الہی بخش بوجھل قدموں سے میری طرف آئے، اپنی دائیں ہتھیلی میرے بازو پر رکھ کر رونے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، شاید وہ سب پہلے ہی خشک ہو چکے تھے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی ان کے بستر کی جانب گئی اور بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ ان کی موت کی خبر یقیناً سرحد سے پھیلی ہوگی۔ گورنر جنرل ہاؤس کے لوہے کے پھاٹک عموماً بند رکھے جاتے تھے کیونکہ ملاقاتیوں کے لیے ایک استقبالیہ دفتر استعمال ہوتا تھا۔ وہ اب پوری طرح کھول دیے گئے۔ ہر سمت انسانوں کا ایک سیلاب تھا جو قائد اعظم کے آخری دیدار کو چلا رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کمرے میں بھی آ گئے جہاں ان کا قائد ابدی نیند سو رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف رونے اور سسکیاں لینے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے ہوش آ چکا تھا، لیکن میں نے کمرے سے باہر جانے سے انکار کر دیا اور وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ یاد نہیں میں کتنی دیر اسی طرح بیٹھی رہی، بس اتنا یاد ہے کہ میری نظریں مسلسل اس سفید چادر پر جمی ہوئی تھی جس میں میرے بھائی کا جسم لپٹا ہوا تھا، اور
اتنا ضرور یاد ہے کہ ایک عمر رسیدہ خاتون نے، جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مجھے اپنے بازوں میں لے لیا اور ہلکے سے میرے کان میں سرگوشی کی کہ ہم خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں بیٹی۔